کیونکہ مجھے ابھی سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کے چہروں پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، اور آپ کو میرے گلے سے ہی تھکاوٹ کے آثار نظر آ گئے ہوں گے، آپ نے محسوس کیا ہوگا، کیونکہ آج یہ تیسرا محفل ہے، اور تیسرے محفل کے ساتھ ساتھ تقریباً نیند بھی پوری نہیں ہو رہی۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جس موضوع پر میں لب کشائی کروں اس موضوع کو 20-25 منٹ میں سمیٹ کے اختتامی دعا کریں، مگر اس 20-25 منٹ میں آپ سب جاگ کے میری باتیں سنیں، سوتے ہوئے نہ سنیں۔ جو لوگ جاگے ہوئے ہیں ذرا آپ نے جاگنے کا ثبوت تو دے۔ میں پہلے بھی یہاں آ چکا ہوں، یہاں بیانات میرے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مسجد کے جتنے مقتدی ہیں بڑے اہل محبت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو قائم و دائم رکھے۔ آج جس موضوع پر میں تقریر کرنے جا رہا ہوں، بیان کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے حضور کی تعظیم و توقیر۔ ایک مسئلہ تمہید کے طور پر پہلے آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ایک ہوتی ہے عبادت، ایک ہوتی ہے ادب و تعظیم۔ عبادت اللہ کے سوا کسی کی جائز نہیں، کیونکہ وہ معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ مگر تعظیم اور ادب اللہ کے سوا اللہ کے نیک بندوں کا، اپنے والدین اور بزرگوں کا، یہ شریعت کا تقاضا ہے اور شریعت کا مطالبہ ہے۔ اور اسی تعظیم کی تلقین اور اس تعظیم اور ادب کی تاکید شریعت نے خود فرمائی۔ یعنی میں بالفاظ دیگر یہ کہوں گا کہ تعظیم اور تکریم، ادب اور احترام یہ شریعت کا مطلوب ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یعنی شریعت ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ادب کرو، احترام اپناؤ، اپنے دل میں تعظیم کا عقیدہ سجاؤ۔ اب تعظیم ایک ایسا امر ہے کہ اس کے اظہار کے لیے مختلف طریقے ہیں۔ جیسے اگر ہم قرآن مجید کے پہلے پارے کا مطالعہ کریں تو اس میں ایک تعظیم کا واقعہ ہے۔ وہ تعظیم یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا اور فرشتوں کو ان کا استاد بنایا، فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کی شاگردی میں آ گئے اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے استاد بن گئے، کیونکہ ان کو تمام چیزوں کے نام بتائے، ان کی خصوصیات بتائی تو وہ استاد ہو گئے۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، اس وقت تعظیم اور ادب کی انتہا کسی کے آگے سجدہ کرنا تھا۔ تو اللہ نے اس وقت تعظیم کے لیے فرشتوں سے کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب آدم کی تعظیم اور اس کے ادب کے لیے تمام فرشتے سر بسجود ہوئے، فسجدوا، سب نے سجدہ کر لیا۔ اس تعظیم اور ادب کو بجا لایا، مگر صرف کائنات میں ایک بدبخت تھا جو وہ تعظیم بجا نہ لایا، اور وہ تھا ابلیس، الا ابلیس، ابلیس نے تعظیم نہیں کی۔ اب اللہ نے مطالبہ کیا تھا کہ تعظیم کرو، سجدہ کرو، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، انکار کیا، تو اللہ نے ان کو کفار کے زمرے میں شامل کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ تعظیم کفر نہیں، تعظیم شرک نہیں۔ اس وقت نوعیت، کیفیت وہ سجدے کی تھی۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور ان کے 11 بھائیوں نے تعظیم کا سجدہ کیا، تو اس وقت کیفیت تعظیم کا سجدہ کرنا تھا، مگر جب حضور کا زمانہ آیا تو یہ کیفیت تبدیل ہو گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کیفیت تبدیل ہو گئی۔
اب حضور کے سامنے یا حضور کے صحابہ کے سامنے یا حضور کے امت میں کسی قابل قدر انسان کے سامنے سجدہ عبادت شرک ہے اور سجدہ تعظیمی حرام ہے. اب وہ کیفیت نہیں رہی. اچھا اب ہم تعظیم کریں گے تو کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ بعد میں واقعات میں آپ کو میں وہ طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے کی آپ کو وضاحت کروں گا. مگر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تمام انسانوں میں، تمام مخلوقات میں سب سے معزز اور محترم شخصیت جس کی تعظیم اور تکریم ہر مسلمان پہ فرض ہے وہ ذات بابرکات حضور اکرم سید العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ خدا نے خود حکم فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ. تعزرو کی معنی مفسرین فرماتے وَتُعَزِّرُوهُ یعنی وَتُعَزِّمُوهُ، حضور کی تعظیم کرو. اب شریعت اللہ نے حکم دیا کہ حضور کی تعظیم کرو، وَتُوَقِّرُوهُ، ان کی توقیر کرو، ان کا ادب اور احترام کرو. تو جب شریعت نے مطالبہ کیا کہ حضور کا احترام کریں، حضور کی عزت اور ادب کریں، تو ہم سب مسلمان پر حضور کی تعظیم تکریم ادب فرض ہو گئی. ہر مسلمان حضور کی تعظیم اور تکریم کرے گا. اور یہ مثال صحابہ کرام سے بڑھ کے کسی نے نہیں دی. وہ حضور کے مجلس میں کتنا تعظیم کرتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب بھی حضور کے دربار میں صحابہ آ کے بیٹھتے تھے اتنے ادب سے بیٹھتے تھے کہ سر اٹھا کر وہ حضور کی طرف اب بری آنکھوں سے دیکھتے بھی نہیں. بہت سے صحابہ سے روایات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی حضور کو بری آنکھوں سے نہیں دیکھا. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ انتہائی ادب کرتے تھے، انتہائی تعظیم کرتے تھے. بخاری شریف کی اس روایت میں آتا ہے کہ اتنی تعظیم وہ حضور کے کرتے تھے کہ اگر ان کے سروں پر چڑیا آ کے بیٹھ جاتی، کوئی پرندہ آ کے بیٹھ جاتا، تو اس پرندوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ میں انسان کے سر پر بیٹھا ہوں یا کسی پتھر پر بیٹھا ہوں. اتنے احترام کے ساتھ وہ بیٹھتے تھے اور حضور کے دربار میں تعظیم اور تکریم سے ہر بات کیا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب بھی حضور کے سامنے گفتگو کرتے تو اپنی آواز کو پست رکھتے، آواز بلند نہیں کرتے. حضور کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ رکھتے. صحابہ میں ایک صحابی تھا جس کی آواز فطرتاً بڑی تیز تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور کی آواز پر اپنے آواز کو بلند نہ کرو، تو اس نے مسجد نبوی آنا چھوڑ دیا. اس نے مسجد نبوی آنا، تو حضور نے پوچھا کہ وہ فلاں صحابی نہیں آ رہے، آپ ذرا پوچھے کہیں بیمار تو نہیں. حضور کی یہ عادت تھی کہ جو مسجد میں جماعت سے رہ جاتے 2-3 وقت نہیں آتے تو پھر ان کی بیمار پرسی کے لیے جاتے. جماعت میں ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انسان کو انسان کا پتہ لگ جاتا ہے. تو جب صحابہ ان کے پاس گئے تو وہ ٹھیک تھے. ان سے کہنے لگے کہ آپ جماعت پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ ڈرتا ہوں کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے. اب دیکھ لے، تعظیم احترام نہ کرنے کو وہ ایمان کے زوال کا سبب سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ اگر حضور کی تعظیم اور تکریم نہ ہو تو ہمارا ایمان چلا جائے گا، ایمان ختم ہو جائے گا. تو وہ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَن تَحْبَطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا اگر حضور کی تعظیم اور تکریم میں اپنے آواز کو پست نہیں کیا. تو وہ صحابی حضور کے پاس آئے، عرض کرنے لگے کہ حضور، وہ صحابی یہ کہتے ہیں. تو ایک وہ ان کی خصوصیت پھر یہ ہو گئی کہ حضور نے ان کو اجازت دی کہ اگر تھوڑی سی تمہاری آواز بلند ہو جائے تو تمہارے لیے کوئی حرج نہیں. تو اتنی تعظیم اور احترام کیا کرتے تھے کہ حضور کے دربار میں بلند آواز سے باتیں بھی نہیں کرتے تھے. کبھی بھی حضور کے سامنے بلند آواز سے انہوں نے باتیں نہیں کی.
اچھا، تعظیم کی ایک اور روایت آپ کو بیان کروں کہ جس وقت حضور بیمار پڑ گئے تو حضور صحابہ کرام نماز کے انتظار میں تھے کہ آج حضور تشریف لائیں گے، نماز پڑھوائیں گے، امامت کریں گے، مگر حضور کی طبیعت بہت خراب تھی۔ تو حضرت بلال دروازے پر آئے اور امہات المؤمنین سے عرض کرنے لگے کہ جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، سارے لوگ صحابہ انتظار میں بیٹھے ہیں، حضور سے عرض کر دیجئے کہ نماز کے لیے کیا کرے، جماعت پڑھ لے یا آپ کا انتظار کرے۔ تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئیں اور حضور سے کہا کہ حضور صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے ہیں، جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، حضور نے فوراً کہا کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ مصلی پر کھڑے ہو کے سب کو نماز پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت عائشہ باہر آئی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی کہ میرے والد کا دل تو بہت کمزور ہے، وہ جب حضور کو مصلی پر نہ پائیں گے تو ان کی دل کی حالت ایسی ہو جائے گی کہ وہ ساری نماز رونے میں ہی گزر جائے گی، تو اس وجہ سے آپ جائیں اور حضور سے کہہ دیں کہ حضور اگر اجازت ہو تو میرا والد عمر نماز پڑھا لے گا۔ مگر جب وہ حضور کے پاس آئی تو حضور نے اپنی انگلی سے اشارہ کی کہ ایک دفعہ میں نے کہہ دیا ابو بکر نماز پڑھائے۔ تو حضرت بلال کو یہ پیغام ملا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مصلی رسول پر کھڑے ہو گئے۔ اب ایک بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آج کل بڑی بحث چل رہی ہے، ظاہری خلافت اور باطنی خلافت۔ حضرت یہ بحث بہت چلے، ظاہری خلافت اور باطنی خلافت۔ ظاہری آپ کے بادشاہ کون ہیں آج کل؟ وزیر اعظم کون ہیں؟ شہباز شریف صاحب ہیں نا، تو وہ ظاہری خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہری بادشاہ ہیں۔ تو ظاہری بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو ملک کے امور اور نظام چلاتے ہیں، اور جو دین کے امور چلاتے ہیں وہ ان کو باطنی خلافت ملتی ہے۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پر کھڑے کر کے یہ اعلان کر دیا کہ جیسے میرے بعد اقتدوا من بعدی بابی بکر و عمر، یہ ارشاد پہلے سے فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور پھر اس کے بعد عمر کی اقتداء کرو، تو یہ ظاہری خلافت کی طرف اشارہ تھا۔ اور جب ان کو مصلی پر کھڑا کر دیا، یہ ظاہر کر دیا کہ باطنی خلافت کے خلیفہ بھی یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ مصلی پر دنیا والے تو نہیں کھڑے ہوتے نا، کسی دنیا دار عالم کو یا کسی دنیا دار بادشاہ کو تو مصلی پر نہیں کھڑا کیا جاتا، اس کو کھڑا کیا جاتا ہے جس کا تعلق باطن کے ساتھ ہو، نماز کا تعلق تو باطن کے ساتھ ہی ہے۔ تو آپ یہ بات خوب سمجھ لیں، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ظاہری خلیفہ بھی تھے اور باطنی خلیفہ بھی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، ہر صحابی نبی جنتی ہر صحابی نبی جنتی، نعرہ حیدری۔ اب رہی محبت حضرت علی کی محبت کی، تو سب سے زیادہ محبت میں علی سے خود کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ کیونکہ میں ان کی نسل سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب سے زیادہ محبت علی سے میں کرتا ہوں، تو اگر میں ان کی اولاد علی میں سے ہو کر حضرت ابو بکر کو ظاہری اور باطنی خلیفہ مان رہا ہوں، تو وہ جو ان کی اولاد میں نہیں ہے وہ کیوں نہ مانے؟ ان کو بھی یہ ماننا چاہیے۔ ہر صحابی کا اپنا رتبہ ہے، اپنا مقام ہے، علی کا اپنا مقام، ابو بکر کا اپنا مقام ہے۔ اچھا، یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی۔ تو جب صحابہ کرام ان کے پیچھے کچھ دنوں تک حضرت ابو بکر صدیق نے نماز پڑھی، آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ذرا سبحان اللہ کہیے، آپ کے سبحان اللہ سے میری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو جب کچھ دن بعد حضور ذرا طبیعت سنبھل گئی تو آپ نماز پڑھنے کے لیے خود مسجد نبوی آئے۔ اس وقت جماعت کھڑی تھی،
تو تمام صحابہ جماعت میں ہم اپنا منہ کس طرف کرتے ہیں؟ قبلہ کی طرف کرتے ہیں نا. اور اگر نماز میں ہم قبلہ سے منہ پھیر لے، سینہ پھیر لے تو ہماری نماز رہتی ہے. اگر چہرہ پھیر لے تو نماز مکروہ ہو جائے گی، سینہ پھر گیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. مگر جب صحابہ نے اپنے آنکھوں کے کونوں سے حضور کو دیکھا کہ وہ اپنے حجرے سے نکل رہے ہیں تو تمام صحابہ حضور کی طرف مڑ گئے. تمام صحابہ حضور کی طرف مڑ گئے. اب یہاں دیکھیں، تقاضا تو شرعی مسئلے کا یہ تھا کہ ان کا نماز ٹوٹنا چاہیے. حضرت ابوبکر نے کیا کیا؟ وہ مصلی سے پیچھے ہٹ گئے. حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ تو کھڑا رہے. حضور ان کے پیچھے کھڑے ہو کر بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور تمام صحابہ بھی نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے. اب دیکھیں تعظیم اور ادب دیکھیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، مگر ان کو پتہ ہے کہ اللہ بھی تب راضی ہوگا جب ہم محمد کی تعظیم کریں گے. ان کا ادب کریں گے تبھی اللہ راضی ہوگا. تو اللہ کی رضا حضور کی تعظیم اور ادب میں ہے. جب ہم ادب کریں گے حضور کا، دل میں ان کے عظمت کا عقیدہ رکھیں گے تو تب ہی جا کے اللہ ہم سے خوش ہوگا اور ہمیں اللہ کی رضامندی نصیب ہوگی. یہ صحابہ کی تعظیم کی علامت. دنیا میں ہر چیز حضور کی تعظیم کرتے تھے. مشہور واقعات میں 2 واقعات آپ کو سنا رہا ہوں. یہ دونوں واقعات معجم کبیر میں امام طبرانی رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں. خصائص الکبریٰ میں جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے، دلائل النبوہ میں امام بیہقی رحمہ اللہ نے، اور تاریخ البدایہ والنہایہ میں عماد الدین ابن کثیر نے یہ روایات نقل کی ہیں. پہلی روایت، حضور کے دربار میں ایک اونٹ آیا اور حضور کے پیچھے کھڑا ہو کے اپنے ان کی مقصود جو بڑبڑاہٹ ہوتی ہے نا، اس بڑبڑاہٹ میں کچھ کہنے لگا. تو صحابہ عرض کرنے لگے کہ حضور یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت میری دربار میں لگا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ کام بہت لیتا ہے اور کھانے کو کچھ نہیں دیتا. اتنے میں اس کا مالک آ گیا. جب مالک آیا تو مالک نے کہا حضور یہ اونٹ میرا ہے. حضور نے فرمایا کہ بالکل یہ تمہارا اونٹ ہے، مگر تم اس پہ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اس کی زبان تو نہیں، یہ بول تو نہیں سکتا، مگر تم اس پر ظلم کیوں کرتے ہو؟ کام لیتے ہو اور خوراک اور آرام کم دیتے ہو. تب حضور نے اسے کہا کہ یہ میں تم سے خریدوں گا. حضور نے خریدا اور اس اونٹ سے کہنے لگے جا اب سے تو آزاد ہے. ایک روایت یہاں، وہ اونٹ حضور کے سامنے آیا اور آ کے حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا. دوسری روایت جو اس روایت سے مماثلت رکھتی ہے وہ یہ کہ ایک بندہ حضور کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مانوں گا، مگر تب مانوں گا جب آپ اس درخت کو کہیں گے اور وہ وہاں سے چلتے ہوئے تمہارے پاس آئے گا. حضور نے کہا میں نہیں کہوں گا، تو جا میرا پیغام لے جا. درخت سے کہہ دو کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں. تو وہ بندہ گیا حضور کا پیغام لے کے. جب درخت کو کہا کہ حضور بلا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی جڑیں نکال لی اور حضور کے پاس آ گیا. وہ درخت بھی حضور کے قدموں میں جھک گیا. اب ان دونوں روایات میں، یہ روایات تو یہاں تک بیان ہوتے ہیں مگر یہ روایات جو طبرانی نے بیان کی بڑے تفصیل سے بیان کی. اب مکمل روایات دونوں سن لیں. اور اس مکمل روایات میں یہ ہے کہ اس صحابی نے جب یہ معجزہ، صحابہ نے معجزہ دیکھا اونٹ کا جھکنا حضور کے قدموں میں، تو عرض کرنے لگے کہ حضور یہ تمام چیزیں آپ کے آگے سجدہ کرتی ہے، ہمیں بھی سجدہ کی اجازت دے، ہم بھی تعظیم کی سجدہ کریں. تو حضور نے فرمایا اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو میں بیویوں سے کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے. اب یہاں تک لوگ روایت بیان کرتے ہیں، اس سے آگے بیان نہیں کرتے، کیونکہ آگے بیان کریں گے تو ان کا ستیہ ناز ہو جائے گا.
کیونکہ ان کا عقیدہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب مکمل روایت، مکمل حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس حدیث میں بھی جس بندے نے کہا تھا کہ آپ اس درخت کو بلائیں، آپ کے پاس آ جائے، جب وہ آ گیا اور حضور کے قدموں میں جھک گیا، اس نے یہ معجزہ دیکھا، ایمان لے آیا۔ ایمان قبول کرنے کے بعد حضور سے عرض کرنے لگے کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ تو حضور نے ان سے کہا کہ اگر سجدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز ہوتا تو بیویوں سے کہتا اپنے خاوندوں کو سجدہ کرے۔ اب یہ روایت بھی یہاں تک بیان کی جاتی ہے۔ اس روایت میں آگے الفاظ یہ ہے کہ ان صحابہ نے بھی اور اس ایک صحابی نے بھی، دونوں نے ایک جیسے سوال کیا کہ آپ اجازت ہمیں دیں کہ ہم آپ کے آگے تعظیماً سر جھکا لیں، سجدہ نہ کریں، سر کو جھکا لیں، یعنی رکوع کی حالت میں جائیں۔ تو حضور نے وہ اجازت بھی نہیں دی۔ پھر ان صحابہ نے اور اس صحابی نے حضور سے اجازت مانگی کہ آپ اجازت دیں ہم آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، ہاتھوں کو بوسہ دیں۔ تو حضور نے اجازت مرحمت فرمائی، وہاں ان صحابہ نے حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا، یہاں جو نو مسلم مسلمان ہو گیا تھا اس نے حضور کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ اب یہ روایت مکمل کیوں نہیں بیان کی جاتی، سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ سمجھ آ گئی نا؟ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو بوسہ دینا یہ شرک ہے، یہ حرام ہے۔ اگر شرک حرام ہوتا تو حرام اور شرک سے تو حضور نے منع فرمایا، ہاتھ کو بوسہ دینے سے بھی منع فرما دیتے۔ تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کو بوسہ دینا یہ حرام بھی نہیں، یہ شرک بھی نہیں، بلکہ وہ کیفیت جو پہلے سجدے تعظیمی کی تھی، وہ کیفیت اب ہاتھوں کو چومنا، ہاتھوں کو بوسہ دینے کی صورت میں آ گئی۔ اب اگر کسی کی تعظیم آپ کریں گے تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دے، والدین کے ہاتھوں کو بوسہ دے، استاد کے ہاتھوں کو بوسہ دے، نیک صالح بندہ ہو ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے، کیونکہ یہ حضور نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اب اگر کوئی کہے کہ یہ عمل تو حضور کے ساتھ ہی خاص تھا، یہ تو ان کی خصوصیت ہے، تو سب سے پہلے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ خصوصیت اگر ہوتی تو محدثین فرما دیتے کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ کسی بھی محدث نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ حضور کی خصوصیت ہے، کیونکہ صحابی نے صحابی کے ہاتھ کی دستبوسی کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے۔ تابعی نے صحابہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ عبد الرحمن ابن زرین تابعی تھے، انہوں نے حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ اور یہ جو میں روایات بیان کر رہا ہوں نا بوسہ دینے کی صحابہ کی اور تابعین کی، یہ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں لکھا ہے۔ امام بخاری کی کتاب ہے، کسی عام بندے، کسی عام عالم دین کی نہیں، امام بخاری کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اور انہوں نے باقاعدہ باب مرتب کیا ہے۔ اس باب میں لکھا ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دینا جائز ہے۔ تو یہ تعظیم تھا، حضور کی تعظیم اس طرح صحابہ نے، اس طرح تمام مخلوقات نے کی۔ اور یہ تعظیم اگر ہم دیکھیں تو ہم پورے دنیا میں 4 مذاہب رائج ہیں۔ آپ تکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آخری 2 روایات بیان کر رہا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کریں گے، مگر ذرا جاگ کے سبحان اللہ کہہ کے آپ یہ سن لیں۔ 4 مذاہب دنیا میں چلتے ہیں۔ اب مذاہب کے ائمہ میں سے ایک امام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک امام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک حضور کی کتنی تعظیم کرتے تھے، وہ کئی عشروں پر محیط انہوں نے مسجد نبوی میں درس دیا، مگر کبھی بھی وہ مسجد نبوی میں جوتے پہن کر نہیں، رستوں میں نہیں پہنے، بلکہ جوتے اتار کر وہ رستوں میں آتے جاتے رہتے، اور کہتے کیا تھے کہ جوتے اس لیے نہیں پہنتا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ پر میرے جوتے آ جائے جہاں حضور نے قدم رکھا ہو، تو حضور کے احترام کے لیے میں جوتے نہیں پہنتا۔
ان تمام عمر میں جب تک وہ مدینے میں رہے وہ کبھی بھی کسی سواری پر سوار نہ ہوئے، پیدل ہی چلتے تھے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ حضور کی تعظیم کے لیے ایسے نہ ہو کہ میری سواری کے پیر حضور کے اس مقام پر آ جائے جہاں حضور کے قدم پڑے ہوئے۔ تمام عمر میں صرف ایک حج کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ حج کے لیے دوبارہ کیوں نہیں جا رہے، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے حضور کے شہر سے بہت پیار ہے، ایسا نہ ہو کہ حج پہ جا کر وہاں کہیں موت نہ آ جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ میری موت مدینے میں ہی ہو۔ جب بھی ان کو قضائے حاجت آتی، مدینے میں کبھی بھی انہوں نے قضائے حاجت نہیں کی، مدینے کے حدود سے باہر جاتے، جہاں حد ہوتی نا تو ایک پاؤں مدینے کے حد میں رکھ دیتے، دوسرا پاؤں باہر رکھ کے باہر حد سے قضائے حاجت پوری کرتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ باہر کیوں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے بے ادبی لگتی ہے کہ میں یہاں قضائے حاجت کروں۔ پھر اس نے کہا کہ ایک پاؤں مدینے کے حد میں کیوں رکھتے ہو؟ اور ایسا نہ ہو کہ اس حالت میں اگر ملک الموت آ جائے تو ایک پاؤں مدینے کے حد میں ہوگا، موت مدینے میں آ جائے گی۔ اتنا ادب و احترام، اللہ نے ان کے خواہش کو پورا فرمایا۔ جنت البقیع میں ان کی قبر ہے۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں، جیسے ہی مسجد جنت البقیع کے دروازے پر آپ داخل ہو نا، جیسے ہی داخل ہو تو دائیں طرف حضرت فاطمہ الزہرا ان کا مزار ہے، اس کے ساتھ حضرت امام حسن، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مزارات ہیں، اور اس سے تھوڑا آگے جائیں تو حضور کی بیٹیوں کے مزارات اور امہات المؤمنین کے مزارات ہیں۔ تھوڑا سا آگے جائیں تو دو راستے چلتے ہیں، جو گئے ہیں نا دو راستے چلتے ہیں، ایک راستہ وہ نیا جو قبرستان ہے اس طرف، اور دوسرا راستہ جو ہے نا اس سے سائیڈ پر چلتا ہے، وہاں پر ایک چھوٹی سی قبر ہے حضور کے بیٹے حضرت ابراہیم کی۔ حضور کے بیٹے ابراہیم کے سرے پہ جو قبر، ایک قبر آپ کو نظر آئے گی، یہ امام مالک کی قبر ہے، اور امام مالک کے سرہانے جس کی قبر ہے وہ ہے امام نافع، اور ان کے ساتھ حضرت امام عاصم کی قبر ہے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان جتنے بھی قبور ہیں یہ سب صحابہ ہیں، اور اس دونوں راستوں کے اختتام پر حضرت عثمان غنی کی قبر ہے، اور جو بائیں طرف جو راستہ ہے، اس راستے کے طرف جس جگہ راستہ حضرت عثمان کی قبر کی طرف مڑتا ہے، اسی کونے پر حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے۔ اس سے تھوڑے آگے جا کے حضرت معاذ ابن جبل کی قبر وہاں پر موجود، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کی قبر ام الخیر کی قبر ہے۔ یہ تمام قبر میں نے خود دیکھے ہیں، جانتا بھی ہوں، وہاں سلام بھی پیش کیے ہیں میں۔ بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں کہ یہ کن کے قبر ہے، مگر جب جاننے والے کے ساتھ آپ چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ورنہ انہوں نے تو تمام قبور کو مٹھا دیا، آثار مٹھا دیے ہیں سارے۔ مگر ایک علامت آپ کو بتا دوں کہ جس قبر پر بجری پڑی ہو، بجری جانتے ہیں نا، وہ صحابہ کی قبر ہوگی، جس پر بجری نہ ہونا تو وہ عام لوگوں کی قبریں ہوں گی۔ تو صحابہ کرام ان دونوں راستوں کے اختتام پر ایک چھوٹی سی دیوار کھینچی گئی ہے، ان کے درمیان واقع حرا میں جو لوگ شہید ہو گئے تھے اور کچھ لوگ بدر میں شہید ہو کر زخمی آئے تھے، وہ زخمی جب وفات پا گئے تو ان دیواروں کے درمیان ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو حضرت امام مالک اتنی تعظیم کرتے تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنی تعظیم کرتے تھے۔ وہ حج پہ آئے تو مدینہ طیبہ تشریف لائے، جب 3 دن گزر گئے تو اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ چلو چلتے ہیں واپس۔ 3 دن کے بعد وہ کہنے لگے کہ حضرت تھوڑے سے تو ٹہر جائے، مسجد نبوی آئے ہیں، کچھ دن تو گزارے۔ 3 دن اور گزر گئے۔ جب 3 دن اور گزر گئے تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا کہ چلو اب چلتے ہیں، 3 دن اور گزار دیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت 3 دن اور گزار لیتے ہیں، 9 دن ہو گئے۔ تو 9ویں دن حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اب رکنا یہاں ممکن نہیں۔ شاگردوں کو حیرت ہوئی
کہ حضور کی مسجد میں اور مدینہ طیبہ میں یہ رکنا نہیں چاہتے؟ کیا ان کے دل میں حضور کی محبت نہیں یا مسجد نبوی کی محبت نہیں؟ کیوں یہاں رکنا نہیں چاہتے؟ تو انہوں نے جب استفسار کیا اور پوچھا کہ آپ کیوں اتنی جلدی کر رہے؟ تیسرے دن جانا چاہتے تھے، ہم نے روک دیا تو چھٹے دن جانا چاہتے تھے، اب 9واں دن ہے، ہمارے 9 دن پورے، اب جانا چاہتے ہو، آخر کیوں؟ یہاں رہنا کیوں تمہارے لیے مشکل ہے؟ انہوں نے کہا کہ 9 دن ہو گئے میں نے یہاں نہ پیشاب کیے ہے اور نہ قضاء حاجت کی، میرا مثانہ پھٹتا جا رہا ہے، اور اگر ٹھہروں گا نا تو میرا پسانہ پڑ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاتے قضاء حاجت کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پیشاب ایسی جگہ پڑ جاتے جہاں حضور کے قدم کے آثار ہو، میری قضاء حاجت وہاں ہو جاتی جہاں حضور کے قدم کے آثار ہو، تو یہ تو بے ادبی ہے، میں بے ادبی نہیں کرنا چاہتا۔ اتنی تعظیم ان کے دلوں میں تھی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تعظیم اور یہ محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔